آپ کے پیدا کردہ وہ آلات ہے جہاں آپ کے ہم وطن آپ کی کردار کشی کر کے آپ کو روکنے اور مایوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح کریمہ کو بھی طنز، تحقیر اور بہتانوں کا سامنا کرنا پڑا. میں بلوچوں کی اس نسل سے تعارف رکھتی ہوں جہاں بلوچوں کو پریوں اور شہزادیوں کی کہانی سنانے کے بجائے کریمہ جیسے شہزادوں کی کہانی سنائی جاتی ہے. ان کہانیوں کو سننے سے کے بعد ہمارے سب کانشیس میں جو کردار بن جاتے ہیں وہ ہمارے سماجی آئیڈیل بن جاتے ہیں. جیسے انقلابی جدوجہد میں غور و فکر عمل کے بغیر لفاظی ہے، اسی طرح آپ کسی تحریک کا حصہ بن کر اپنے اور اپنے خاندان کے لیے ایک نارمل زندگی دینے کے متعلق سوچتے ہیں تو یہ کبھی بھی ایک سچے انقلابی نہیں کر سکتے، نہ ہی وہ سچے انقلابی بن سکتے ہیں. کریمہ کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کریمہ نے نہ اپنے لیے نارمل زندگی کا انتخاب کیا اور نہ ہی اپنے خاندان کے لیے. اس کی زندگی مشکلات اور تکالیف سے بھرپور تھی، لیکن وہ نہ کبھی اس جدوجہد سے مایوس ہوئی اور نہ ہی کبھی اس کے حوصلے کمزور ہوئے. بلوچ سیاست میں ایک وہ دور آیا جب بلوچ سیاست اندرونی انتشار کے شکار تھی اور اختلاف کے نام پر کردار کشی عام ہو چکی تھی اور کریمہ پر تہمت بہتانوں کے وار کیے جا رہے تھے. دشمن کی جبر کا کریمہ انتہائی بہادری سے مقابلہ کر رہی تھی، مگر اپنوں کی منافقت اس کی جدوجہد اور اس کی کردار کو متنازع بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے. ایک نوآبادیاتی سماج میں زندگی گزارنے کی سبب ہم ذہنی پسماندگی کا بھی شکار ہیں. وہ لوگ جنہوں نے اپنے خواب، اپنی زندگی، ہمارے آنے والے کل کی خاطر خیر آباد کیے، لیکن ہم ان کے کردار کو متنازع بنانے کے لیے دن رات کوششوں میں لگے رہتے ہیں. اور بدبختی کا یہ عالم ہے کہ اس شخص کے جانے کے بعد ہمیں اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے، مگر جو شخص شاید آج ہم یہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہم جو لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں ان کے لیے زمین کی محبت اور ان کے ہم وطنوں کی محبت ان تمام طعنوں، ان تمام تہمتوں سے اوپر ہے. جو شخص اپنی سرزمین کو اور قوم کو جنون کی حد تک محبت کرتا ہے تو ایسے شخص کے کردار کی جنون اور عشق پر کون سوال اٹھا سکتا ہے. کریمہ کی زندگی ایک ایسی انقلابی کتاب ہے جس کا مطالعہ کسی بھی سماج میں انقلاب برپا کر سکتا ہے. بلوچوں کی موجودہ اور آنے والی نسلیں وہ خوش نصیب نسلیں ہیں جن کو پڑھنے کے لیے کریمہ جیسے کردار میسر ہوں گے، جسے مشورہ بنانے کے لیے کریمہ جیسے آئیڈیل موجود ہوں گے. کریمہ کی جدوجہد اور کردار ان سوالات اور بہتانات کی جواب ہے جو بلوچ قوم کو جاہل، بے شعور اور بد تہذیب کہتے ہیں. کیا جاہل اور بے شعور قوموں میں کریمہ جیسے کردار جنم لے سکتے ہیں؟ بلوچ سماج کے شعور اور علم کی اعلیٰ مثال کریمہ جیسے کردار ہیں. اگر کوئی قوم اور اس کی قومی شعور اور علم کا اعلیٰ مقام تک پہنچ جائے تو وہاں کریمہ جیسے کرداروں کا جنم ہوتا ہے. آج کا دن کریمہ کے لیے، اس فکر کے لیے اور اس جدوجہد کے لیے اور اس عملی جدوجہد کے لیے جب ہم جدوجہد کے اصل مغز کو اٹھائیں اور ان لفاظی بیانوں سے اوپر اٹھ کر کریمہ کے ساتھ ساتھ اس کے جدوجہد کو بھی اپنائیں. شکریہ. سلام.